آپ کا پورا ڈیفنس بجٹ از اونلی 17 to 18%، 17 سے 18% صرف ڈیفنس کا بجٹ. اینڈ ڈیفنس بجٹ از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو 4 پارٹس. نمبر 1 تقسیم ہوتا ہے 4 حصوں میں، یہ قوم کو بتا رہا ہوں بڑے آسان الفاظ میں. نمبر 1 وہ 17% تقسیم ہوتا ہے آرمی پہ، نیوی پہ، ایئر فورس پہ، اٹامک پہ. ان پہ ڈیوائڈ ہونے کے بعد بھی اگر بہت زیادہ کر دیا جائے نا فوج کا بجٹ، ہارڈلی 6 سے 8% ہے. اور اگر ڈیفنس کا بجٹ میں کہتا ہوں 99.99% بھی ہو تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور تکلیف ہوتی ہے تو صرف ان عورتوں کو ہوتی ہے جو 150 روپے کی شکل پہ 1.5 لاکھ کا میک اپ تھوپنے کے بعد بھی خوبصورت نہ لگے تو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. وہی ماروی سرمت سارٹ آف خواتین آ کے میڈیا پہ بکواس کر رہی ہوتی ہیں کہ فوج بجٹ کھا جاتی ہے. تمہارے جو جن مردوں کے ساتھ ہی اور جن خواتین کے ساتھ یہ ناجائز تعلقات رکھ کے رات کو سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت فوج بارڈر پہ کھڑے ہو کے اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے، اسرائیلی پرائم منسٹر گولڈا مائر بری طرح شکست دے دی اس نے عرب وار میں. تمام مسلم ملکوں کو ہرا دیا. اس سے پوچھا کسی انٹرنیشنل نیوز کے نمائندے نے کہ جناب آپ نے سارا کچھ سامان بیچ دیا، امریکہ سے اسلحہ خریدا، سارا بجٹ تم نے فوج پہ لگا دیا، یہ اتنا بڑا رسک لیا، کھانے کو تھا کچھ نہیں، گھاس کھانے پہ مجبور ہو گئے اسرائیلی، کیوں؟ کہاں سے درس ملا؟ اس نے کہا مجھے تو یہ درس مسلمانوں کے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. وہ چونک گیا کہ تم اسرائیلی ہو، مسلمانوں کو شکست دی بری طرح، اور مسلمانوں سے درس ملا، ان کے نبی سے درس ملا، کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں. مجھے یہ درس ملا کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کبھی اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. آج یہی سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے تلواریں بیچ دی ہیں، مسلح خرید لی ہیں، بیٹیاں لٹ رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں مولانا صاحب دعا کیجیے، پاکستان کا بڑا برا حال ہے. بھئی برا حال تو اس امت کا ہونا ہے کہ ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، جب جہاد کا وقت آتا ہے تب جا کے مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں.